السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ لاسٹ ویک ہم نے جو ٹاپک کیا تھا اس کی شارٹ سمری کر لیتے ہیں پہلے، اور پھر آج کا جو لیکچر ہے اس کی طرف آتی۔ ہمارا ٹاپک تھا ایمان باللہ، ایمان کا فرسٹ پلر، پہلی بنیاد۔ تو خدا کو 3 اسٹیجز میں عقلی دلائل سے ود ایویڈنس سمجھا تھا ہم نے۔ 3 اسٹیجز میں خدا کا وجود، اس کی وحدانیت اور شناخت۔ وجود میں 2 چیزیں کی تھیں، ایک تخلیق، دوسرا نظم۔ اور دوسری جو وحدانیت ہے، وحدانیت کہ وہ واحد ہے، وہ نظم سے ثابت کیا تھا۔ اور تیسری چیز خدا کی شناخت۔ اس کے بعد ہم نے کہ وہ شناخت میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ شناخت 2 چیزوں سے ظاہر کی تھی، ایک انبیاء کا کردار اور دوسرا معجزہ۔ انبیاء کا صادق اور امین کردار اور دوسرا معجزہ۔ جو انبیاء تھے ان کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اپنی زندگی میں، اور سارا ٹائم ان کا جو نبی، جس نبی کو نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ چنتا تھا تو اس کا وہ سارا ٹائم اپنی قوم کے اندر گزرا ہوتا تھا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال سے پہلے کا جو ٹائم تھا، عرصہ تھا، وہ اپنی قوم کے اندر گزرا تھا، اور صادق و امین کے نام سے مشہور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنی امانتیں لکھواتے تھے۔ تو یہی پہلا آئی ڈی کارڈ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو وہ جس سے اپنی شناخت کرواتا تھا نبی، کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ اور دوسرا جو آئی ڈی کارڈ اللہ تعالیٰ نبی کو دیتا تھا، جس سے اللہ کی جان پہچان ہوتی تھی، اللہ کا تعارف ہوتا تھا، وہ معجزہ ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانی قوم کو جو معجزات دیے کہ انبیاء کو، تو معجزہ ہمیشہ چیلنج کے ساتھ ہوتا تھا۔ جو بھی قوم ایمان نہیں لاتی تھی اس کے بعد پھر اس کو ختم کر دیا جاتا تھا، اور چیلنج کا پورا نہ ہو سکنا ہی یہ دلیل ہوتا تھا کہ یہ معجزہ ہے اور یہ شخص جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ تو پانی قوموں کے واقعات ہمیں دیکھے کہ صالح علیہ السلام، جس کو ان کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے جو فرمائش کی تھی تو اس کے بعد جو معجزہ سامنے آیا تو وہ نہیں مانے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جو معجزہ پیش کیا تھا موسیٰ۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہ قرآن ہے، قرآن ختمی دلیل ہے، لیکن اس کے لیے یہ تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو معجزہ دیتا تھا، کتاب، تو وہ اس کی زندگی میں ہی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا تھا تو وہ چیزیں لے لی جاتی تھی واپس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو 3 اہم فیصلے کیے، وہ تمام حجت کے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور معجزہ کو اکٹھا کر دیا۔ پہلے یہ الگ الگ ہوتی تھی، دونوں کو اکٹھا کر دیا، پھر اس کو محفوظ کر دیا، اس معجزے کو محفوظ کر دیا، اور امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری لگا دی کہ یہ کار رسالت ہے، وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے،
जो कि अभी भी महफूज है और इसके थ्रू हम दावत दे सकते हैं दूसरे को, और ये बहुत बड़ा एविडेंस है जो कि जो हमारी ईमानियात हैं उस पर बहुत बड़ा एविडेंस है जिसमें सब चीज़ों का जिक्र है कुरान के अंदर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है ये लेक्चर आज का वो शिर्क है, शिर्क और उसकी अक़साम है। आज का जो लेक्चर है उससे रिलेटेड ये थोड़ा सा तारुफ के हो जाए। ईमान बिल्लाह का जो हमागीर तसव्वुर है, यानी कंप्लीट कॉन्सेप्ट ईमान बिल्लाह का, वो तौहीद है, लेकिन ये जो शिर्क है ये तौहीद की ज़द है। हम शिर्क को समझेंगे, उसका तारुफ, अक़साम। शिर्क की जो है वो 3 अक़साम हैं, एक शिर्क ज़ात, शिर्क सिफ़ात और शिर्क फ़िल हक़ूक़। इसकी तफसील हम आगे देखेंगे कि शिर्क का तारुफ, उसकी तारीफ, उसकी अक़साम के डिटेल में आगे जाया जाएगा। अब ये तीनों चीज़ें तो हमारी हो गई, वजूद, वहदानियत, शनाख्त, यानी अल्लाह ताला को अकल से 3 स्टेजेस के थ्रू अल्लाह ताला को समझा हमने। ये तीनों मरहले जो हैं ये तो साबित हो गए। अब नेक्स्ट क्या है कि अब क्या करना है आगे नेक्स्ट? क्या यहाँ तक ही हमने रखना है इस चीज़ को कि खुदा एक है और उसकी वहदानियत भी हमें यकीन है, उसकी शनाख्त भी हमें वाज़ेह हो गई, लेकिन अभी ये नामुकम्मल है। ईमान बिल्लाह जो पहला पिलर है वो मुकम्मल कैसे होगा? तौहीद और शिर्क से। समझने की क्या चीज़ें हैं ये दोनों, तौहीद और शिर्क क्या है, ये दोनों समझने के पॉइंट्स हैं, क्योंकि तौहीद और शिर्क को समझे बगैर ईमान बिल्लाह नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। ईमान बिल्लाह, ईमान का जो पहला पिलर है ये इनकम्प्लीट है जब तक कि हम तौहीद और शिर्क को नहीं समझेंगे। अब तौहीद जो है ये कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात, सिफ़ात और हकूक़ में एक और वाहिद है, एक है अल्लाह ताला, और इसके जो ऑपोजिट है, ज़िद है, वो है शिर्क। शिर्क का जो मतलब है वो इंसान का अल्लाह की तौहीद में गैर अल्लाह को शऊरी और गैर शऊरी तौर पर शामिल करना, क्योंकि चीज़ों को उनकी ज़िद से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। वैसे भी जो तौहीद है वो तो हर मुसलमान ये जानता है कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, और मेरे लाशऊरी तौर पे हर कोई जानता है तौहीद को, और बाज़ शऊरी तौर पे भी जानते हैं तौहीद को, लेकिन जो शिर्क है इसको नहीं समझा जाता। असल मसला जो गड़बड़ होती है वो इसके अंदर होती है, शिर्क। तो तौहीद जो है वो शिर्क का ज़द है, इसलिए हम इसको तौहीद को शिर्क को हम समझेंगे। अब ईमान मुजमिल के अल्फाज जो हैं वो तौहीद को वाज़ेह कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तौहीद को, एक होने को। इसको हम कर लेते हैं, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमी अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा कि वो अपने अस्मा और हसना और सिफात के हवाला से है, और मैंने इसके तमाम अहकामात कबूल किए जुबान से गवाही देकर और दिल से तस्दीक करते हुए। ये जो तौहीद है ये है ईमान बिल्लाह का पूरा तसव्वुर। ये जो ईमान मुजमिल है ये ईमान बिल्लाह का पूरा तसव्वुर है, अल्लाह ताला को उसकी ज़ात, सिफात और उसके अहकामात को कबूल करना है जुबान से गवाही देते हुए और दिल से तस्दीक करते हुए। दिल भी आपका ये गवाही दे कि अल्लाह एक है अपनी ज़ात में, सिफात में, और उसके जो हकूक़ हैं मुझ पे
इंसानों पे, वो उसमें कोई उसका शरीक नहीं है। अगर ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों पॉइंट्स हैं, ज़ात, सिफात और अल्लाह ताला के हुकूक, अगर आप गोया के ईमान बिल्लाह है किसी एक पहलू का शौरी और गैर शौरी अमलन या नजरियाती इनकार वाज़ेह शिर्क है और अल्लाह ताला को ऐसी तौहीद कबूल नहीं। तो ये जो आधी पौनी तौहीद है, ये अल्लाह को कबूल नहीं है अल्लाह के यहाँ। और कुरान में है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब ये जो यहाँ पे एक मिसाल दी जा रही है कि कुरान मजीद के मुताले से हमें मालूम होता है कि कुरैश मक्का अल्लाह ताला की कई सिफात को मानते थे। वो अल्लाह को खालिक, राज़िक, ज़िंदगी और मौत का मालिक, यहाँ तक कि मुदब्बिरुल अमर या मुसब्बिबुल असबाब भी मानते थे, लेकिन अपने दीगर सियासी, माशरती और माशी मामलात में अपने आबा ओ अजदाद और अपनी पुरानी रवायात को तरजीह देते थे। इसी तरह वो अल्लाह को तन्हा मालिक, क़य्यूम दीन नहीं मानते थे। इस नामुकम्मल तौहीद की वजह से वो अल्लाह ताला के यहाँ मुशरिक और काफिर ठहरे। ऐसा नहीं था, जो मुशरिकीन मक्का थे वो अल्लाह की ज़ात में शिर्क नहीं करते थे और ना ही सिफात में, सब की सब सिफात में शिर्क नहीं करते थे, बल्कि चंद सिफात थी, जैसे ये जो सिफात थी ये इसका इनकार नहीं कर रहे थे या इसमें शिर्क नहीं कर रहे थे। खालिक, राज़िक, ज़िंदगी और मौत का मालिक, मुदब्बिरुल अमर या मुसब्बिबुल असबाब, ये सिफात जो थी अल्लाह ताला की वो ये मानते थे और ज़ात को भी मानते थे। लेकिन अपने दीगर सियासी, माशरती और माशी मामलात में आबा ओ अजदाद या पुरानी रवायात को तरजीह देते थे। वो कहते थे कि जो निज़ाम उनका था, पूरा माशी निज़ाम जो था, बिजनेस सारा बुतों पे था उनका, और कवानीन वो अल्लाह के कवानीन कबूल नहीं करते थे, बल्कि उनका ये कहना था कि सरदारी हमारी चलेगी, हम सरदार हैं, हुक्म हमारा चलेगा। लेकिन अल्लाह के हाँ वो क्या ठहरे? मुशरिक ठहरे। हालांकि ज़ात को मान रहे हैं वो, सिफात को भी मान रहे हैं, चंद का सिफात में शिरक कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के हाँ वो क्या ठहरे? खालिस काफिर और मुशरिक ठहरे। अल्लाह ताला ने आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये इसमें दीन इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है, यानी जो सबसे संगीनी यहाँ पर बयान हो रही है कुरान के अंदर, कि अल्लाह ताला ये जो शिर्क है इसकी संगीनी बयान फरमा रहा है अल्लाह ताला, जिससे आप पे वाज़े हो जाएगा कि शिर्क जो है वो कितना बड़ा गुनाह है अल्लाह ताला की नज़र में। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। बेशक अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुकर्रर करे इसने बहुत बड़ा गुनाह और बुहतान बांधा। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है कि अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शेगा। जो बड़ा शिर्क है, ज़ात और सिफात का जो शिर्क है, उसका उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नहीं बख्शेगा। इससे पहले कि आप वो टाइम आ जाए कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, इस दुनिया की ज़िंदगी में इस शिर्क से बचना बहुत ज़रूरी है। ये जो बड़ा शिर्क है, शिर्क ज़ात और सिफात, क्योंकि यहाँ अगर हम आखिरत में, तो हमारे लिए हमेशा की नाकामी नाकामी है, हमेशा की जहन्नम की आग में जलना है। कि अगर ये दो बड़े शिर्क में मुब्तला हैं हम और इससे नहीं निकले, तौबा नहीं की और अपने आप को दुरुस्त नहीं किया, सही रास्ते पे नहीं चलाया, शिर्क ना किया, अगर किया तो फिर हमेशा की जहन्नम में जाने वाले हैं। इससे मरने से पहले ज़रूरी है कि तौबा कर ली जाए और सही रास्ते, सीधे रास्ते पर आ जाए। फिर दूसरी आयत सो यूसुफ की 106 है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून।
ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ذات کو مان رہے ہیں، صفات کو انکار ہو رہا ہے یا پھر احکامات پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ پورے کا پورا جو اللہ تعالیٰ کا تصور ہے اس میں کچھ کو مانا جا رہا ہے، کچھ کو نہیں مانا جا رہا ہے، کچھ میں شرک کیا جا رہا ہے، کچھ میں نہیں کیا جا رہا ہے صحیح۔ پھر ایک اور قرآن کا ایک اور مقام ہے، سورہ انعام کی آیات ہیں 83 سے 88 تک آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ 17 انبیاء کا ایک دفعہ میں ذکر فرما رہا ہے، اور یہ شرک کی سنگینی بتا رہے ہیں ان آیات میں کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال اکارت ہو جاتے، وہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے۔ اگر انسان ایک مسلمان ہے، وہ شرک کر رہا ہے اور 7 اعمال کر رہا ہے، 7 نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ تعالیٰ کے احکامات، حقوق العباد سے متعلق سارے پورے کیے جا رہے ہیں، لیکن جو بڑا شرک کر رہا ہے ذات میں یا صفات میں کیا جا رہا ہے، صفات میں زیادہ تر تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو صفات میں شرک کر رہی ہے، اگر وہ بڑا شرک کیا جا رہا ہے تو پھر کیا آپ کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ویسے ہی جیسے کہ وہ مشرکین تھے، وہ تو اللہ کو مان رہے تھے، صفات میں کو بھی مان رہے تھے، کچھ میں شرک کر رہے تھے، تو کچھ میں شرک کر رہے اور کچھ کو صفات کو مانا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی۔ ان آیات کی روشنی میں ایمان باللہ کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ ایک مسلمان شرک کے اقسام اور اس کی لطافت سے اپنے آپ کو یعنی اب جو نیکسٹ ہے وہ کائنڈس آف شرک ہے، یعنی شرک کی ابھی شرک کا ہم نے جو توحید کا شرک کا میننگ بھی سمجھ لیا، اس کے بعد جو ہے یہ آیات بھی سامنے آ گئی کہ سنگینی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے شرک کے بارے میں۔ اب نیکسٹ ہے، اب یہاں تک ہی کمپلیٹ نہیں ہوا، بلکہ نیکسٹ میں جو شرک ہے اس کی جو صورتیں کائنڈس ہیں شرک کی، ان کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں یہ 3 kinds of شرک ہیں یہاں پر، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق۔ شرک فی الذات، شرک in Allah's self اور شرک in Allah's attributes، شرک in Allah's rights۔ یہ پہلے دو جو شرک ہیں یہ 2 بڑے شرک ہیں، ذات میں اور صفات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں یہ 2 بڑے شرک ہیں، ان کو شرک فی العقیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور شرک فی العقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا پھر کسی بھی ایک صفت کو اٹھا کے کسی دوسرے کو دے دیا جائے، یا اس کہ اللہ کی ذات میں یا صفت میں کسی دوسرے کو اللہ کے مقابل سمجھا جائے، تو یہ شرک عقیدہ بھی ان 2 شرک کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے اور یہ 2 شرک کی اقسام شرک اکبر کہا جاتا ہے، ان کو بڑے شرک ہیں دونوں میجر۔ جو تیسرا شرک ہے شرک فی الحقوق، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر تو شرک نہیں ہو رہا، لیکن اس کا عمل مشرکوں کی طرح ہے، شرک کر رہے عمل میں، عملی صورت میں، اور یہ کیا ہے شرک اصغر ہے، لیکن اتنا بھی چھوٹا شرک نہیں ہے کہ یہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، بلکہ یہ وہ والا شرک ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس کو چاہوں گا گناہ کو معاف کر دوں گا، کچھ اعمال میں کمی پیشی ہوگی تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، ورنہ یہ کہ جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد پھر اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اب ان کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ شرک فی الذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، وہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا پورا تصور بہمات تمام اسماء و صفات اس کے غیر مخلوق سے منسوب کر دیا جائے تو یہ شرک فی الذات ہے، یہ واضح ترین اور بدترین شرک ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا پورا تصور آپ اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں، اور ذات اور صفات دونوں اٹھا کے کسی غیر اللہ کو، جس میں ایک جاندار مخلوق کو اللہ کی ذات کا تصور دینا، کسی جاندار مخلوق کو، کسی انسان کو، اور بے جان مخلوق کو اللہ کی ذات کا تصور دینا، پورے کا پورا ذات ما صفات پورا۔ اب یہ والا جو شرک ہے، یہ اس کو سمجھنا آسان ہے، بالکل واضح شرک ہے۔ تصور دینا کس طرح، کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات میں شرک کریں، صفات بھی، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا صلبی یا نسلی بیٹا قرار دیا، یعنی جو صفات معاذ اللہ کسی مخلوق کے اندر ہیں، وہی کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی نسلی اولاد ہیں، نسل سے ہیں، اور آپ دیکھیں جو انسان ہوتا ہے اس کا بچہ بھی انسان ہی ہوتا ہے، اور جو صفات ایک باپ کے اندر ہے وہ بھی بیٹے کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو معاذ اللہ یہاں پر وہ خدا یہ انسان کا درجہ دے رہے ہیں، اللہ کو انسان کا درجہ دے رہے ہیں۔ پھر دوسرا، جو یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ ایک گروہ یہودیوں کا تھا، ویسے تو یہودی شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن آگے جو کچھ چیزیں ہیں جن میں کیا جاتا ہے، ویسے اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرتے، لیکن ایک گروہ ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ پھر تیسرا نظریہ یہ بے جان مخلوق کو دیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات اور صفات پورے کا پورا تصور بے جان مخلوق کو دیا جا رہا ہے، جس میں ہندو مت اور چینی مذاہب میں، انڈو چائنیز جو مذہب ہے اس میں ہماؤس پینتھیزم کا عقیدہ رائج ہے، جس کے تحت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات ہی خدا ہے، اور اس طرح کائنات کی ہر شے کی پرستش کی جا سکتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مادہ بھی قدیم تھا اور خدا بھی قدیم ہے، تو خدا کو بنانے کے لیے مادے کی کائنات کو بنانے کے لیے مادے کی ضرورت تھی جو خدا کو چاہیے تھا۔ تو مطلب یہ ان کا کہنا ہے کہ جو کائنات ہے وہی خدا ہے، کائنات ہی خدا ہے۔ اسی لیے جو چینی مذہب ہے اس کے اندر ہر قسم کی چیز کی پوجا کی جا سکتی ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے، درخت کی پوجا کر لیں، پھر پہاڑوں کی، درختوں کی۔ اور یہ جو ہندو مت میں اوتار کا عقیدہ موجود ہے کہ خدا کرشنا اور رام میں حلول کر گیا، یعنی یہ دو جو ان کے بت ہیں ان کے اندر خدا داخل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر بہت بڑا غضب بھڑکتا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا اس شرک پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے اندر، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے، یہ تو تم بری بات زبان پر لائے ہو، قریب ہے کہ اس طرح سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پڑا پڑا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور خدا کو شیان شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ غصہ، یہ جو شرک ہے اس کے اوپر اللہ کا بہت زیادہ غصہ بھڑک رہا ہے، اور ان آیات سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قریب ہے کہ اس طرح سے یہ جو بات کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، اس وجہ سے اس طرح ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور خدا کو شیان شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہ آپ کو
انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا، تو آپ یس نو کر کے بتا دیں کہ آپ کو کلیئر ہے یہ پوائنٹ، جو شرک کی پہلی جو قسم ہے شرک ذات، وہ آپ کو کلیئر ہے تو آپ بتا دیں تاکہ ہم نیکسٹ پہ چلیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے تو آپ کا نیچے آپشن اویلیبل ہے یس یا نو، ایک گرین یا ریڈ بٹنز ہیں، اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں تو آپ کی ٹیچر کو پتہ لگ جائے گا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک، ایک ہیں تو ہم بھیج کریں گے، جن کو نہیں آیا سمجھ وہ اپنا کوشچن نوٹ کر لیں، اور جو اینڈ پہ سوال جو آپ ہوتے ہیں اس میں اپنا آپ پوچھ سکتے ہیں اینڈ پہ. آئی تھنک سب کو کلیئر ہو گیا ہے طیبہ آپ ہی. شرک صفات یہ شرک کی دوسری بڑی قسم ہے، جس میں جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک یا ایک سے زیادہ صرف غیر اللہ کو دے دی جائے، چاہے باقی تمام صفات کو مانا بھی جا رہا ہو. اللہ کی ذات کے اندر شرک نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ پوائنٹ ہے صفات کے اندر ہو رہا ہے شرک. اللہ تعالیٰ کی صفات 99 صفات ہیں جو حدیث کے اندر آئی ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، لیکن جو حدیث میں آئی ہیں صفات وہ 99 ہیں صفات. اور وہ عام طور پہ یہ قرآن کا جو فرسٹ پیج ہوتا ہے اس بھی لکھی ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. آپ 98 صفات کو مان رہے ہیں، لیکن ایک صفت کو اٹھا کے آپ کسی غیر اللہ کو، کسی شخص کو دے رہے ہیں وہ صرف، تو یہ بڑا شرک ہو جائے گا. اور یہ شرک جو ہے یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ شرک عام ہے ان میں، اور زیادہ تر لاشعوری طور پہ شرک کیا جا رہا ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. کیونکہ ایک مسلمان ہے وہ تو اللہ کو تو مانتا ہے، کسی بت کے آگے تو سر نہیں جھکاتا ہے، اللہ کو تو مان رہا ہے. لیکن جو صفات ہیں ان کے اندر بعض صفات ایسی ہیں جن کے اندر شرک ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے. اور یہ جو شرک ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، شرک کی صفات پہ، کیونکہ مسلمانوں کے اندر ہے یہ شرک. اور انشاءاللہ جو اس لیکچر میں ہم جو ہے اس کو دور کریں گے، دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس شرک سے نکلا جائے گا کہ اس شرک سے کیسے نکلا جائے. پھر اگر اس میں کوئی مبتلا ہے، غیر شعوری طور پہ کوئی مبتلا ہے، تو اس شرک سے کیسے بچا جائے، کیسے نکلا جائے. ایک صرف بھی آپ اٹھا کے دوسرے شخص کو دے رہے ہیں، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ایک صرف اٹھا کے کسی دوسرے شخص کو دے رہے ہیں تو یہ بڑا شرک ہو جائے گا. اور اس شرک کی اس قسم کو پہچاننا قدرے مشکل ہے، غور و فکر کے متقاضی ہے. اس کو سمجھنا مشکل ہے، وہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں مشکل ہے، تو
اس شرک کی صفات جو ہیں ان کو سمجھنا کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ اس مشکل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں اس مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں، اور صفات واقعی جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ نے مخلوق کو بھی دی ہیں، مخلوق کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کی صفت ہے، خوبی ہے، کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو انسان جو ہیں وہ بھی تو تخلیق کرتے ہیں، وہ بھی تو کچھ نہ کچھ بناتے ہیں. پھر اس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. تو جو انسان ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ مطلب کچھ نہ کچھ اتھارٹی ان کے پاس بھی ہے، کچھ چیزوں کے وہ بھی مالک ہیں. تو اس لیے انسان جو ہے نا وہ کچھ دھوکا کھا جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو صفات اللہ کے اندر ہیں تو وہی صفات مخلوق کے اندر بھی ہیں. تو کیا اگر میں اللہ کو تو مان رہا ہوں، اللہ کی صفات کو بھی مان رہا ہوں، تو اللہ سے بھی کام بن رہے ہیں، تو اس یہ جو بندہ ہے اس لیے میری ضروریات حاجات پوری ہو رہی ہیں، تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو بھی مدد کے لیے پکار دیتا ہوں اس کو بھی، تو یہ اس میں تو شرک والی بات نہیں ہے. اور لاشعوری طور پہ انسان کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، اور یہ بڑا شرک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن میں فرما دیا واضح طور پہ کہ میں شرک کو کبھی نہیں بخشوں گا، اور یہ وہی بڑا والا شرک ہے. اسی کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ سے جلنا پڑے گا. اللہ یہ کہ آپ دنیا کی زندگی میں توبہ کر لیں. پھر یہ کہ نیکسٹ میں اس سے کیسے بچا جا سکے. شرک کی صفات جو ہیں اللہ اور اس کی مخلوق میں موجود صفات میں اگر مندرجہ ذیل 3 اختلافات کو سمجھ لیا جائے تو شرک کی صفات کو سمجھا جا سکتا ہے. یعنی ایک پکا اصول ایک اگر ہم اپنے مائنڈ میں لے آئیں کہ اس سے بچنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے. شرک کی صفات میں اگر کوئی مبتلا ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکے. اگر یہ 3 پوائنٹس اللہ کی صفات سے ریلیٹڈ اور مخلوق کی صفات سے ریلیٹڈ، یہ 3 پوائنٹس ہیں. اگر ان میں ہم ڈفرینس دیکھ لیں کہ تو ہم اس سے شرک کی صفات سے بچ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اللہ جب اگر ہم یہ ہمارے سامنے ہو یہ چیز ہمارے مائنڈ میں کہ اللہ کی صفات اس کی ذاتی ہیں، اللہ کی صفات اس کی ذاتی ہیں، پرسنل ہیں. اللہ کی صفات ان لمیٹڈ ہیں، لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں. اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. یہ 3 پوائنٹس جو ہیں یہ ہم اپنے مائنڈ میں رکھ لیں تو ہم اللہ سے ریلیٹڈ 3 پوائنٹس صفات سے ریلیٹڈ کہ اللہ کی صفات کی ذاتی ہیں، لامحدود ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی. اور پھر یہ مخلوق کی جو صفات ہیں، مخلوق کی صفات عطائی ہیں. یعنی اگر کوئی صفت کسی شخص کے اندر نظر آ رہی ہے ہمیں تو وہ عطائی ہے، یعنی گرانٹیڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. مخلوق کی صفات لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں. اور جو صفات اللہ نے دی ہیں اگر تھوڑی بہت کسی کو تو وہ لمیٹڈ ہیں، تھوڑی بہت ہوں گی، 1-2 ہوں گی. اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی. مخلوق کی صفات نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہیں گی، ختم ہو جاتی ہیں. انسان کی صفت نہ ہمیشہ سے نہ ہمیشہ. اگر انسان ختم ہو گیا تو اس کی صفات بھی ختم ہوگی. اب شرک کی یہ قسم ہر دور میں اپنا رنگ بدلتی ہے. یہ جو شرک کی صفات ہیں یہ ہر دور میں اپنا رنگ بدلا ہے اس شرک میں. آج کے دور میں زمانہ جاہلیت والا شرک بھی موجود ہے، لیکن اس کی جدید قسمیں ہماری امت میں مسلط ہو چکی ہیں. ان میں سے بہت سی اقسام نسلوں سے اوجھل ہیں. یہ جو اس طرح تو آج مسلمان جو ہیں اس طرح ان نے بت تو نہیں بنائے کہ یہ بت ہے اس سے مجھے رزق مل رہا ہے، یا یہ پھر موت زندگی کا مالک ہے، یا آخرت میں نجات کے لیے. اس طرح بت تو نہیں بنائے جیسے کہ مشرکین نے واضح بت بنائے ہوئے تھے. آج کن کو بت بنایا جا رہا ہے؟ پیر فقیروں کو، بزرگان دین، انبیاء کرام، فوت شدہ لوگ، ان کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ ان کو خدا الہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو صفات دی جا رہی ہیں یہ والی. اب
پھر سے یہ پوائنٹ بیان ہوگا کہ مشرکین مکہ اللہ کی تمام صفات میں شرک نہیں کرتے تھے. ضوئے قرآن وہ اللہ کو خالق، رازق، زندگی اور موت کا مالک اور مدبر الامر بھی مانتے تھے. سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق، رازق، مالک، زندگی اور موت کا مالک اور مدبر الامر بھی مانتے تھے. یہ صفات کا میں شرک نہیں کر رہے تھے کیونکہ قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ان سے پوچھو کہ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. تو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے. یہ صفات اللہ تعالیٰ کی اللہ خود فرما رہے قرآن کے اندر کہ کچھ صفات کو وہ مان رہے تھے لیکن کچھ صفات کے اندر وہ شرک کر رہے تھے. اور جو ابو جہل تھا اس نے غزوہ بدر کے موقع پر یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ جو حق پر ہے، جنگ شروع ہونے سے، لڑائی شروع ہونے سے پہلے وہ کیا دعا کر رہا ہے ابو جہل اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ اللہ کو مانتا تھا تو اللہ سے دعا کر رہا ہے نا کہ دینے والا اللہ ہے. تو دعا کیا کر رہا ہے کہ جو حق پر ہو اس کو فتح نصیب فرما، یہ دعا کر رہا ہے وہ. اب اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات تھی جن کے اندر وہ شرک کر رہے تھے یا انکار کر رہے تھے؟ اللہ کو مالک یوم الدین یعنی تنہا جو مالک ہے وہ نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے کہ یہ سفارش کریں گے آخرت میں ہمارے لیے، جہنم کی آگ سے نجات ہمیں حاصل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی اس بڑائی کو، اس خوبی کو وہ بتوں کو دے رہے تھے. اس کے علاوہ وہ الحکم، آخری فیصلہ کرنے والا، العزیز، عزت اور سب سے زیادہ عزت والا، مالک الملک، بادشاہی کا تنہا مالک جیسی صفات کا انکار کرتے تھے. ان کی وہ ایمان ابو جہل ایمان کیوں نہیں لایا تھا؟ کیا وہ اس کو سامنے ساری چیزیں واضح نہیں تھی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چچا تھا، وہ جانتا نہیں تھا. وہ پھر ایمان کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ اس کے اندر یہ والی جو خوبی تھی نا، یہ الحکم، وہ کہہ رہا تھا کہ آخری فیصلہ کرنے والے نا جو ہم ہیں. اور اس طرح مالک الملک یعنی بادشاہی جو ہے وہ ہماری چلے گی، سرداری ہماری چلے گی. یہ ان جو صفات تھی، یہ جو صفات تھی اس کا وہ انکار کرتے. اب اس میں ہے کہ وہ مسائل جن کے اندر شرک کی صفات ہو رہا ہے، وہ کون سے مسائل ہیں جن کے اندر شرک کی صفات ہو رہا ہے؟ یہ 5 ہیں مسائل جن کے اندر شرک کی صفات ہو رہا ہے. ایک ہے یہ استعانت، شفاعت، علم، مادہ پرستی اور حاکمیت. یہ 5 پوائنٹس ہیں جن کے اندر شرک کی صفات ہو رہا ہے اور یہ مسائل ہیں امت کے اندر. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی اگر دیکھا جائے 99 صفات ہیں تو ہر ایک پہ بیان کرنا شروع کر دیا جائے اگر یہاں پر کہ ہر صفت میں کس طرح کے شرک کس طرح ہو رہا ہے اور کون سے مسائل ہیں ان سے ریلیٹڈ، تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا. لیکن یہاں پر جو مین ہیں جن میں عام طور پر ہو رہا ہے شرک، وہ یہ والے پوائنٹ ہیں: استعانت، شفاعت، علم، مادہ پرستی اور حاکمیت. شرک کی صفات کے اندر یہ پوائنٹ آتا ہے استعانت. یہ مسئلہ ایک جس کے اندر شرک ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفات، اس مسئلے سے ریلیٹڈ یہ صفات ہیں اللہ کی: مقیت، المقیت، الوہاب،
المقیت روزی پہنچانے والا، الوہاب وہ دینے والا، الرزاق رزق دینے والا، الحفیظ حفاظت کرنے والا۔ اب استعانت کا تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے مشکل کشا ہے، مسبب الاسباب ہے، یعنی مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے، اس کا یہ مطلب ہے استعانت کا، مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے۔ اب اس میں شرک کس طرح ہو رہا ہے؟ اس کہ انسان جو ہے وہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ بندہ میرا یہ کام کر دے گا، اس کے پاس اتھارٹی ہے اور یہ اللہ والا ہے یا شیخ بزرگ پیر فقیر جو بھی ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت پہنچا ہوا ہے اور میرا یہ مسئلہ حل کر دے گا، تو یہ بڑا شرک ہو جائے گا۔ اللہ کی ان صفات کے اندر جیسے آپ کو کوئی رزق کا مسئلہ ہے یا کچھ اور ضرورت ہے یا رزق میں کمی ہے یا پھر حفاظت کا ہے مسئلہ کچھ، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اگر دوسرے کو غیر اللہ کو کسی شخص کو یہ خوبیاں دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پورے یقین کے ساتھ، آپ کا یقین تو آپ کے دل کے اندر ہے نا، وہ دل کی کیفیت آپ خود ہی جان سکتے ہیں بہتر کس طرح کی ہے کیفیت۔ اگر آپ کا دل بالکل مطمئن ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں جو کیا تھا ایمان کا مطلب ہے کہ مان لینا، اس طرح کے شک شبہ باقی نہ رہے، بالکل آپ کا دل اگر مطمئن ہے، اطمینان ہے، سکون ہے اس میں کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ والا ہے، یہ میرے کام کروا دے گا یا یہ اللہ سے قبول کروا لے گا، تو یہ سب شرک کے زمرے میں آئے گا، بڑا شرک ہے۔ اور یہ جو اس کے اندر آپ دیکھیں یہ جو ہے نا ظاہری اسباب، اب یہ صفات کچھ نہ کچھ مخلوق کے اندر ہی پا جاتی ہیں، اس لیے ان سے ظاہری اسباب کی مدد پر مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یعنی صفات اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے بیان کی نا میں نے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بھی یہ صفات عطا کی ہیں کہ کچھ نہ کچھ رزق کا ذمہ داری ہے اس کی، اور مالک ہے، کچھ نہ کچھ چیزوں کی ملکیت انسان کے اختیار میں بھی وہ کر سکتا ہے۔ لیکن وہی چیز پھر سے میں ریمائنڈ کرواؤں گی کہ اگر وہ 3 پوائنٹس آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، ایک اصول پکا یہ بنا لیں، اور یہ 3 پوائنٹس مخلوقات سے ریلیٹڈ صفات سے اور اللہ کی صفات یعنی دونوں میں فرق ہے، وہ 3 پوائنٹس جو میں نے بیان کیے پہلے، وہ اگر اپنے مائنڈ میں رکھ لیں تو آپ اس شرک سے بالکل بچ جائیں گے۔ یہ جو ظاہری اسباب ہے نا جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اسباب، ان سے مدد لی جا سکتی ہے، جیسے آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ڈاکٹر کا سہارا لینا، ڈاکٹر کے پاس جانا، پھر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، جیسے کسی کی طرف آگ لگ جائے، گھر جلنے کا خطرہ ہے، وہ اونچی آواز سے پکار ہے مدد کے لیے، مدد کرو، تو یہ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، ان کو استعمال میں لانا شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ لیکن جو غیب میں چھپے ہوئے، جو غیب میں ہیں چیزیں، جیسے کسی کے پاس جانا اور کسی کے پاس موکل ہیں، جنات ہیں جن سے وہ علاج کرتا ہے، آپ کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، آپ کی مشکلات حل ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ غیبی چیز ہے، غیب میں چھپی ہوئی چیز ہے، تو غیبی اسباب جو ہیں ان سے تو بالکل مدد نہیں لی جا سکتی، یہ بڑا شرک ہو جائے گا کہ فلاں شخص، یا پھر قبروں پہ جانا اور جو مردے ہیں ان سے مانگنا، ان سے دعائیں کرنی، قبروں پہ جانا، یا پھر کسی موکل کے تھرو کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ یہ کام میرے جو ہیں پھنسے ہوئے مسئلے ہوتے ہیں، کئی مسائل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، کوئی کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کا اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا خاوند بیوی کا جھگڑا ہے، یا پھر یہ رزق کا مسئلہ ہے، یہی مین مسئلے دیکھے جائیں تو یہی ہیں مین، تو ان کے حل کے لیے پھر جب ظاہری اسباب ہیں ان سے اس کی وہ
مطلب وہ حل نہیں ہو رہے تو پھر غیبی اسباب پہ انسان جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرما رہے قرآن کے اندر وقان الانسان وجولا، انسان جلد باز ہے، جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام جلدی جلدی ہو جائے۔ اب وہ مسئلے پھنسے ہوئے ہیں تو وہ یہاں سے نہیں حل ہو رہے ہیں، وہ پھر غیبی اسباب پہ جاتے ہیں لوگ، موکلوں کے ذریعے، یا پھر چڑھاوے چڑھانے، قبروں پہ جانا، سجدے کرنے، مرادیں مانگنی، دعا اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی۔ تو یہ، یا پھر یہ کہ ایک اور چیز کہ وہ اس شخص کو دعا کے لیے کہا ہے اور ہیں، یہ سب بڑا شرک ہے یہ۔ پھر آپ دعا کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لاشعوری طور پہ ہم وہ الفاظ جو نہیں کہنے چاہیے دعا کے اندر کہ فلاں شخص سے میرا یہ کام ہو جائے، فلاں بزرگ سے طفیل یا نبی کے تھرو میرا یہ کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے طفیل نکال دے۔ یہ شرک تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کہ یہ چیز درست نہیں ہے کہنا اس طرح۔ اسی طرح انسان آہستہ آہستہ بڑے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا نام لے رہا ہوتا ہے اس کی طفیل ہو جائے، پھر وہ اس میں بڑا شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ہاں، دو چیزیں غیب میں چھپی ہوئی جن سے مدد لی جا سکتی ہے، ایک دعا، وہ بھی جس سے آپ نے دعا کا کہنا ہے وہ موجود ہو اور حاضر ہو۔ اب غیب میں چھپے ہوئے چیزوں سے، غیب جو چیزیں ہیں ان سے دعا کا نہیں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہم اپنی ملتے ہیں کسی سے تو ہم کہتے ہیں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا، یا دعا کا کہہ دیتے ہیں کسی سے کہ آپ دعا کریں، پہلے تو خود ہی اپنے جو ہے انہیں کو کہا جائے جو اپنے قریبی ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں، آپ اپنے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ڈائریکٹ تو سننے والی ذات اگر ان کی سن رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نہیں سنے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ تو سمیع بصیر ہے، اللہ کی خوبیاں ہیں، بڑائیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی انسان کی شرف سے زیادہ قریب ہے۔ آپ دوسرے کو کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ دعا کا بھی کہنا ہاں ٹھیک ہے، وہ جائز ہے کہ آپ کوئی سامنے موجود ہے تو اس کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دو، لیکن عقیدتاً اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کی نیت میں خرابی ہے کہ وہ شخص کو کہوں گا وہ میرا یہ کام کر دے گا، اور پھر بالکل یقینی طور پہ، تو یہ بڑا شرک ہے۔ پھر دوسری چیز جو جائز ہے وہ ہے رقیہ شریعہ، یعنی بآواز بلند قرآنی آیات جو ہیں وہ کسی کو دم کی جائیں۔ پہلے یہ کہ جو اپنے ہیں وہ جس دل سے دعا کریں گے، دوسرا وہ نہیں اس طرح کرے گا، وہ قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے دعا کرتے ہیں اپنوں کے لیے۔ اور رقیہ شریعہ جو ہے یہ بآواز بلند، ہاں کوئی نیک بندہ ہے اس سے آپ کروا لیں دم وغیرہ، یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے دم۔ سو فاتحہ کا جو ایک حدیث مشہور ہے جس میں ایک کسی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا تو پھر اس پہ سو فاتحہ پڑھی گئی تھی تو وہ پھر ان کو آرام آ گیا تھا، تو دم کا تو یہ ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹ انشاءاللہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کیسے اس میں شرک کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا کلیئر ہو گیا تو پلیز آپ مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے شفاعت کا، شفاعت کے روزے حساب جو ہے وہ شفاعت کا جو معاملہ ہے، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اس شرک میں مبتلا ہے کہ یہ جو شفاعت والا کانسیپٹ ہے یہ کلیئر نہیں ہے ان کا۔ ہاں ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے آخرت میں، اور وہ کس طرح سے ہوگی شفاعت اور کس طرح پھر جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ باطل نظریہ رکھا جاتا ہے شفاعت میں، غلط۔ حالانکہ جو شفاعت ہے اس کا جو صحیح تصور ہے شفاعت کا وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
क़यामत वाले दिन जहन्नम की आग से सिफारिश करेंगे उन लोगों के लिए जो जहन्नम में जल रहे होंगे पहले से, और उनकी सिफारिश पे फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, यानी अपनी सजा काटने के बाद जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये सही तस्वर है शिफात से मुताबिक। और गलत तस्वर क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिफारिश अल्लाह ताला के हाँ अपनी सिफारिश मनवा लेंगे, कहेंगे पक्की है ये शख्स जो है ये इसको लाजमी लेकर जाना है जन्नत में, तो अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। और या फिर ये नज़रिया गलत नज़रिया है शिफात से मुतल्लिक़ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर से ही सिफारिश करेंगे और आप जन्नत में चले जाएंगे। ये गलत अकीदा है शिफात के बारे में। अगर आप ये फैसले के दिन अल्लाह ताला अपने बास नेक बंदों और अंबिया रसूल को ये इजाज़त देंगे कि कुछ लोगों के लिए सिफारिश करें, लेकिन अगर नज़रिया है कि खास सिफारिश कबूल कर लेंगे तो ये फिर शिर्क हो जाएगा। ये जो नज़रिया बातिल और जो सही नज़रिया है शिफात के बारे में, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसमें फिर शिर्क जो है वो कैसे किया जा रहा है, माज़ल्ला अल्लाह ताला को अल्लाह की खूबी अल-अलीम है, अल-खबीर है, इल्म वाला, खबर रखने वाला, तो अल्लाह ताला को मालूम नहीं था तो इसलिए कि किसको जन्नत में डालना है और किसको जहन्नम में, तो अल्लाह को मालूम नहीं था इसलिए शिफात का अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु को या फिर नबी सल्लल्लाहु को या फिर किसी बुजुर्गान दीन है या कोई अपना शेख बुजुर्ग वाला बनाया हुआ है, वो सिफारिश करेंगे तो वो कबूल हो जाएगी और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये खूबियाँ अल खबीर अल अलीम ये आप उस बंदे को दे रहे हैं या नबी को दे रहे हैं कि नबी को इल्म है तो नबी सिफारिश करेगा तो कबूल हो जाएगी और हम जन्नत में चले जाएंगे। या फिर फैसले का दिन का मालिक जो हमायत मालिक, फैसले के दिन का मालिक माज़ल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो फैसला करेंगे तो फिर जन्नत या दोज़ख में हम जो भी होगा ये फैसला उन पे होगा। हमायत करने वाला अलवाली हमायत करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये बुजुर्गान दीन है, वो हमायत करेंगे तो हम जन्नत में चले जाएंगे। तो इस किस्म का अगर नज़रिया है किसी का तो वो शिर्क में जाएगा, बड़े शिर्क में जाएगा। और फिर ये कि अल्लाह इसके बारे में आयात भी हैं, वो भी मैं आपको बयान कर देती हूँ। ये जो ऊपर बयान हुआ इस्तानत वाला पॉइंट, इसमें जो आयात आ रही हैं वो हैं सो फातिर की 13-14 दो आयात हैं। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कित्मीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्किकुम वला युनब्बिउका मिस्ल खबीर। और जिन लोगों को तुम इसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो नहीं किसी चीज़ के मालिक नहीं। अगर तुम इनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार ना सुने, अगर सुन भी लें तो तुम्हारी बात को कबूल ना कर सकें और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर से इनकार कर देंगे। खुदा बखबर की तरह तुमको कोई खबर देने वाला ना होगा। यानी जिनके लिए इस्तानत वाला पॉइंट जो है उसके अंदर ये आयत आ रही है कि अगर आप किसी दूसरे को से ये अकीदा आपका कि दूसरा जो है वो मेरे ये काम कर देगा, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिसको कह रहे वो तो खजूर की गुठली का भी जो छिलका है ऊपर उसका भी मालिक नहीं है। तो अगर तुम उसको पुकारो तो वो पुकार का जवाब ना दे। ये तो नहीं कि वो सारे मसले जिसको कह रहे हैं वो आपके हल कर सकता है या करवा लेगा, नहीं है बिल्कुल भी। और क़यामत वाले दिन ये जो शिर्क करने वाले दुनिया में जो शिर्क करवा रहे हैं, मुब्तला कर रहे हैं, वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आखिरत में वो इनकार कर देंगे अपने शिर्क से।
وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں شرک کا کہا، پش تو نہیں کیا کسی کو، یہ تو خود آیا ہمارے پاس، اس نے کہا تو یہ کام کرو میرا، تو اللہ کے ہاں مطلب پکی مہر ہے کہ اس کا کام ہو جائے گا، تو وہاں پر وہ انکار کر دیں گے۔ اب یہ جو شفاعت والا پوائنٹ ہے اس کے اندر جو آیات آتی ہیں، آیات آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفاعت کے متعلق ہے، یہ جو باطل شفاعت ہے، یوم ذلہ تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی اللہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ کسی کو اجازت ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر شفاعت کرے گا نا وہ، یا پھر کسی کی بات سننا پسند کرے تو پھر لا يتکلمون، سورہ نبا کی 38 آیت ہے، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن کوئی نہ بولے گا الا یہ کہ کسی کو رحمان بولنے کی اجازت دے اور ٹھیک بات کہے۔ وہاں پر ہر کوئی نفسا نفسی کا عالم ہوگا قیامت والے دن، وہ تو قرآن بھی بتاتا ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، جو انبیاء ہیں ان کی زبان پر بھی ہوگا نفسا نفسی، یعنی یا اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے، تو وہاں پر تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کوئی جھوٹ بولے یا سچی بات نہ کہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کسی کو بولنے کی اجازت ملے گی تو وہ بولے گا، وہ پھر صحیح سفارش کرے گا۔ یہ تھی اس سے ریلیٹڈ، شفاعت سے ریلیٹڈ ہے آیات میں۔ اب آگے ہم آپ سے ٹائم جو ہمارا قریب ہے، بس ایک حدیث جو ہے نا وہ ہم ایڈ کرتے ہیں، یہ اس کے شفاعت کے بارے میں جو صحیح حدیث ہے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا نا کہ جو سفارش حقیقی ہے، حقیقی سفارش جو صحیح معنوں میں سفارش ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جو ہے وہ ان کی سفارش، ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ سفارش کریں ان لوگوں کی وہ جو پہلے سے جہنم میں جل رہے ہوں گے، وہاں سے ان کو حکم ہوگا کہ آپ سفارش کریں تو ان کو اپنی سزا کاٹنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس بارے میں حدیث ہے، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں میں سخت بے چینی اور الہام کی کیفیت ہوگی۔ کچھ لوگ یعنی اہل محشر کے کچھ نمائندے آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجیے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق اور اس رتبے کا نہیں ہوں، لیکن تم کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ پس یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور وہ بھی فرمائیں گے کہ میں بھی اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، وہ اللہ کے کلیم ہیں، شاید وہ تمہارا کام کر سکیں۔ پس یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں۔ پس یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور شفاعت کے لیے مجھ سے کہیں گے، میں کہوں گا کہ میں اس کام کا ہوں اور میرا ہی کام ہے، پھر میں اپنے رب کی بارگاہ میں خاص میں حاضری کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی کچھ خاص تعریفیں اپنے حمد کے لیے عطا فرمائیں گے، تو اس وقت میں انہی خاص کلمات کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہے تو وہ تمہاری سنی جائے گی اور جو سفارش کرنا ہو کرو تمہاری مانی جائے گی۔ پس میں کہوں گا اے پروردگار میری امت، پس مجھ سے کہا جائے گا جاؤ اور جس کے دل میں جو کے برابر دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لو، پس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نکال لو، تو نکالنا کہاں سے؟ جہنم میں اچھل رہے ہوں گے، وہاں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نکال لو، میں ایسا کروں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹوں گا اور پھر انہیں خاص کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوں گا
अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, जो कहना है कहो, तुम्हारी सुनी जाएगी और जो सिफारिश करना हो तुम्हारी मानी जाएगी। बस मैं कहूँगा, ए परवरदिगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत। बस मुझसे कहा जाएगा, जाओ जिनके दिल में एक ज़र्रा के बराबर या फरमाया कि राई के दाना के बराबर भी ईमान हो, इनको भी निकाल लो। बस मैं जाऊँगा और ऐसा करूँगा और फिर अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ लौटूँगा और फिर इन्हीं खास कलमात के ज़रिए अल्लाह ताला की हम्द सना करूँगा और इसके आगे से जारी हो जाऊँगा। अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया जाएगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, जो कहना है कहो, तुम्हारी सुनी जाएगी और जो सिफारिश करना है करो, तुम्हारी मानी जाएगी। बस मैं कहूँगा, ए परवरदिगार मेरी उम्मत। बस मुझसे कहा जाएगा, जाओ और जिनके दिल में राई के दाना के बराबर की ईमान हो, इनको निकाल लो। बस मैं जाऊँगा और ऐसा करूँगा और उसके बाद चौथी मरतबा भी अल्लाह ताला की बारगाह में जाऊँगा और फिर इन्हीं खास कलमात के ज़रिए हम्द सना करूँगा और उसके आगे सजदा रेज़ हो जाऊँगा। अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, जो कहना है कहो, तुम्हारी सुनी जाएगी, सिफारिश करना है तुम जो सिफारिश करना हो तुम्हारी मानी जाएगी। बस मैं कहूँगा, ए परवरदिगार मुझे इजाज़त दीजिए इन सब के हक में जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये काम तुम्हारा नहीं है, लेकिन मेरी इज्जत जलाल और मेरी इज्जत की बड़ाई की कसम, मैं दोज़ख से इन सबको निकाल लूँगा जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो। और ये हदीस वाज़ेह कर रही है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सही सिफारिश है वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जहन्नम में जल रहे होंगे उस टाइम, उनके बारे में सिफारिश करेंगे और फिर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। हाँ, हमारा टाइम, हम हमसे क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। सना रमीज, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं माइक अनम्यूट करके। जज़ाकल्लाह खैर। क्वेश्चन मुझे ये पूछना था कि अभी आप कह रही थी ना कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नहीं कह सकते, नबियों का भी नहीं कह सकते दुआ में, तो अगर हम ये कहते हैं कि या अल्लाह अपने हबीब के सदके हम पे रहम फरमा, हम पे करम फरमा, तो क्या ये भी शिर्क में आएगा? ये शिर्क नहीं है, ये शिर्क नहीं है, लेकिन ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है। ऐसा कहना दुरुस्त आप नहीं है। आप देखें, आप दुआ करते हैं, दुआ में आप क्यों ऐसा कहते हैं? इस कबूलियत के लिए नहीं, कि हमारी दुआ कबूल हो जाए, इस वजह से इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला की इसमें आज़म वाली आयत है, ये अल्लाह ताला की तारीफ है, अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, ये जो 99 सिफात हैं, इनके थ्रू यानी ये अपनी दुआ में ये चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। हाँ, अल्लाह ताला के नाम पढ़कर तो दुआ की जाती है, बिल्कुल। तारीफ अल्लाह ताला की, तो ये चीज़ें दुआ की कबूलियत का ज़रिया है। जो इसमें आज़म है ना, इसमें आज़म वाली आयत हैं कुरान के अंदर, आपको मिल भी जाएंगी। जी इसमें जी। आज़म वाली आयत वो अपनी दुआ के अंदर ऐड करें, क्योंकि इंसान जल्दबाज है और कबूलियत चाहता है और फिर वो लाशौरी तौर पे उसको समझ नहीं होती है इंसान को, लाशौरी तौर पे वो इन अल्फाज को अपनी दुआ में ऐड कर लेता है। जी उसके तो फैल मेरा ये काम हो जाए, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रहम फरमा, ये मेरा ये काम फंसा हुआ है, ये हो जाए। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ये वर्डिंग ना फिर बड़े शिप में कन्वर्ट हो जाती है, तो इससे बचने की जरूरत है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। जी, सफिया शहजाद, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सफिया, आपको अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सफिया, क्या पूछिए आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम मांग सकते हैं? जी, ये क्लियर हो गया ना? आप ये जो और क्या बुजुर्गों को और अंबिया इकराम से और सहाबा इकराम के नाम से मांग सकते हैं हम दुआ? नहीं मांग सकते हैं, ये तो आपका भी ये आंसर दे दिया, आपका भी सवाल यही है। जी तो वो क्लियर हो गया होगा आपको, या कुछ और आपने पूछना है तो पूछ सकती हैं। ठीक है,
सफिया, आपने पिछला जो सवाल था उसका अगर आंसर सुना हो तो तैयब आप यही कह रही हैं कि वो वही आंसर था कि नहीं मांग सकते और कोशिश भी करनी चाहिए कि नहीं मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से डायरेक्टली मांगे, जैसा कि आपने देखा कि वो अल खबीर अल अलीम है। अल्लाह जो आपके दिल के अंदर भी है वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। तो हमें किसी इंसान की या किसी टनल की या किसी टेलीफोन कॉल या किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है कि हम अल्लाह ताला तक पहुंचे। हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है अल्लाह सुब्हानहू तआला से, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे दिल के अंदर। अच्छा, अमना खान, आप पूछिए अपना सवाल प्लीज। यू विल हैव टू अनम्यूट योर माइक्रोफोन। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने ये पूछना है कि अक्सर लोग मतलब हमने देखा मेजोरिटी के बुजुर्गान दीन के मज़ार पे जाकर जो है वो दुआ मांगते हैं। तो कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहां जाकर हम मनते नहीं मांगते हैं, लेकिन वहां पर जाकर फातिहा पढ़ना चाहिए। तो क्या ऐसा जायज है? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कोई ऐसी चीज जायज नहीं है कुरान और हदीस से कि उनकी मज़ारों पे जाया जाए और दुआ की जाए। वो किस लिए आप जाया जा रहे हैं दुआ करने के लिए, या फिर आपको कुछ चाहिए वहां से, कुछ जो कि आपका ये है कि वहां पे जाऊंगा और दुआ करूंगा, मेरी ये दुआ कबूल करेगा अल्लाह ताला। तो ये हस्तियां आप देखें, ये तो मुर्दा है, यानी मिट्टी के अंदर है, ये मर चुकी हैं। तो मुर्दा से तो वैसे ही आप वैभी असबाब से तो बिल्कुल शिर्क है। ये दुआ का हाथ उठाना दुआ के लिए कि वो मेरी ये चीज हाजत को पूरा कर देगा, शिर्क है, बड़ा शिर्क। नो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मींस कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम वहां जाकर अपनी दुआएं नहीं मांगते हैं, लेकिन उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। तो क्या ऐसा करना जायज है? कि हाँ, क्या उनकी उनकी कदर की जाए, उनकी इज्जत की जाए। फोत हो गए हैं वो, उनके अगर वो नेक थे तो आपके लिए तो ये जरूरी है कि उनको फॉलो किया जाए, उनकी पैरवी की जाए नेक लोगों की। बाकी जाके वहां पर दुआ करना ये ठीक नहीं है। यस मैम। मैम, कुछ लोगों का आजकल तो बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट है कि मन्नत मांगने वाला कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में क्या आपका ख्याल है? मन्नत ये बड़ा शिर्क है। किससे मन्नत मांगनी है वहां पर जाकर, कब्रों पे या मुर्दों से? मैम, मेरा क्वेश्चन है कि जो मैंने विजुअली देखा है वो, तो के लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जी मन्नत मांगी जाए। तो क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है? मन्नत किस बारे में कह रही हैं आप? मन्नत का किसी मैम, के मेरा ये बहुत काम हो जाए तो मैं ये करूंगा, ये मन्नत मांगी जाए। यस। अगर आपने कोई मन्नत इस तरह मानी है, कसम खा के, अल्लाह की कसम करके कि ये मन्नत मेरी ये होगा तो मैं इतना ये दे दूंगा, ये करूंगा मैं, तो उसमें ये कि कर सकते हैं आप, फिर उसको पूरा भी किया जाए। अगर आपने कोई जायज काम की, नाजायज नहीं बल्कि जायज काम की। थैंक यू सो मच मैम। नुसरत लतीफ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर आमना खान। जी अस्सलाम वालेकुम। हम अच्छा, मेरा सवाल तो नहीं है, मेरी एक सजेशन है, इससे हट के है, कोर्स की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, कि फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी नहीं, जैसे वॉइस नोट्स के ऊपर बात हुई तो बिल्कुल मंडे संडे की इवनिंग पे पता चला। मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ, मतलब मैं हाउस लेडी नहीं हूँ, तो मैं मेरे लिए ये वर्किंग आवर्स में टाइम निकालना, मैं 1 घंटा ये क्लास ले लेती हूँ। लेकिन अगर कोई असाइनमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पिछली दफ़ा भी क्वेश्चनर्स भेजे थे या इस बार वॉइस नोट्स के बारे में बताया, तो वो अगर वीकेंड पे बता दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल सैटरडे को और फ्राइडे को नहीं बताते तो सैटरडे को बता दें। सैटरडे को बताने से फ़ायदा ये होगा कि हम जैसे लोगों के लिए
उस पे टाइम लगाना आसान हो जाएगा. अदरवाइज जैसे मैं नहीं कर सकी, मुझे कल शाम में पता चला वॉइस नोट्स की रिक्वायरमेंट की. ऑल्दो कि वो नंबर गेन करना पर्पस नहीं है, लेकिन एक अपनी थॉट की क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि हम वो बनाएं, कुछ ना कुछ स्पीक आउट करें सब्जेक्ट के बारे में. तो अगर ये हो सके तो काइंडली कंसिडर कीजिएगा कि वीकेंड पे जो भी नई चीज़ शुरुआत करनी है, जो असाइनमेंट देना है, वो वीकेंड पे आप इनिशिएट कर दें सैटरडे को, ताकि सैटरडे संडे को हम कर सकें. जज़ाकल्लाह खैर नुसरत, आपका सवाल पॉइंट बिल्कुल वैलिड है. सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स हम लोग ये एडवाइस और रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज़ आप क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ें. क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस में ये पहले दिन से लिखा हुआ है अबाउट दिस असाइनमेंट. जो कल हमने किया है दैट इज़ जस्ट अ रिमाइंडर, क्योंकि मुझे वॉइस नोट्स नहीं आ रहे थे. लेकिन ओके. हाँ जी, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस में जो बाकी स्टूडेंट्स को अभी भी रिक्वेस्ट करूंगी, सजेस्ट करूंगी, एडवाइस करूंगी कि आप लोग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस रेगुलरली पढ़ लिया करें, क्योंकि आप उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग भूल जाते हैं. वैसे भी अगर आपने जो पिछले टॉपिक अभी ख़त्म हुआ है हकीकत ईमान और ईमान बिल्लाह, तो आप उसका अभी भी भेज सकती हैं, इस वीकेंड पे भी भेज सकती हैं, एंड इट विल बी कंसिडर्ड. ओके, असल थैंक यू. में यू थैंक वेलकम. यू. द गोल इज टू लर्न. हम चाहते हैं कि जी लोग जी यहाँ बिल्कुल. ठीक है. जज़ाकल्लाह खैर फॉर ब्रिंगिंग इट टू जज़ाकल्लाह. आवर अटेंशन. थैंक यू. वही है. आप जज़ाकल्लाह. इरम रहमान, आप पूछ सकती हैं. गो अहेड प्लीज. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व लास्ट बरकातहू. क्वेश्चन होगा, लास्ट. जी मैम, मैंने ये कहना था कि इसमें मैं क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैंने जो अपनी ओपिनियन थी वो बता रही हूँ कि लोग ये कह देते हैं कि भाई ये बहुत किसी भी मज़ार पे जाते हैं कुछ भी, तो वो कहते हैं कि भाई ये बुजुर्ग हैं, माने हुए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है इबादत की है, इस तरह है. तो उन्होंने तो की है, लेकिन लोग क्यों जाते हैं उनके पास, जबकि अल्लाह पाक तो ये कहते हैं ना कि आप अपनी नमाज, अपना कुरान पढ़ें और अल्लाह पाक आपकी शरक से भी ज्यादा करीब है. अगर वो नेक थे तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी उसी तरीके से इबादत करें अल्लाह की, और अल्लाह जो कुछ मांगने हम अल्लाह से ही मांगे. तो तहज्जुद में भी उठे, सारा कुछ, तो अल्लाह ताला हमें भी वही दे सकता है जो अल्लाह पाक. अगर वो लोग नेक थे तो वो तो अपने लिए थे ना, वो हमारे लिए तो अब कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो दुनिया से चले गए. तो उसमें क्या, ये मेरी ओपिनियन ठीक है कि हमें सिर्फ एक अल्लाह से मांगना है, क्योंकि अल्लाह पाक ये कहते हैं कि मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा इंशाअल्लाह. तो उसमें ये कि हम अपनी ही जान माज पे अपने ही अल्लाह से खुद मांगे, ना कि हम मज़ारों पे जाएं या देगें चढ़ाएं या चढ़ावे. ये तो सब चीजें गलत हैं, ये शिर्क के अंदर आती हैं. ठीक है. तो हाँ, आप देखें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल अमर पेश आता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह होते. नमाज से नमाज क्या है? नमाज अल्लाह से मुकालमा है, अल्लाह से बातचीत है. नमाज के थ्रू हम अपने मसले हल करवा सकते हैं अल्लाह ताला से. और दुआए हाजत, 2 नफल पढ़ के दुआए हाजत है, वो आप कोई हाजत ज़रूरत है तो डायरेक्ट उसमें अल्लाह ताला की तारीफ है, हम्द व सना बयान की गई है, वो दुआ पढ़ें 2 नफल पढ़ के अल्लाह से अपनी बात दूसरे को कहने की बजाय, या मज़ारों पे जाने की, या फिर दूसरे को उस तरह से आप 1 दफ़ा कहेंगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, वो सुन लेगा, वो आपका मसला हल करने की कोशिश करेगा, लेकिन तीसरी दफ़ा वो मुंह मोड़ लेगा आपसे. ठीक है, बार बार ये आ रहा है बंदा मेरे पास, तो इससे ये कि आप हम डायरेक्टली अल्लाह ताला से क्यों ना मांगे. अल्लाह ताला तो अल्लाह सुनने. पाक कहते हैं ना जी. जी जी. ये कि देखें, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई हम गए थे और उधर तो हमारी ये, हम इस मज़ार पे गए, हम इधर गए तो हमारी तो ये मन्नत पूरी हो गई है. तो अल्लाह पाक तो ये कहते हैं ना कि जहाँ आप अपने आप को जहाँ महदूद कर लेंगे वहीं तक आप महदूद होके रह जाएंगे. जी, क्योंकि अल्लाह से ही मांगे. अल्लाह को छोड़ के जब इंसान दूसरे की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला फिर ईमान और यकीन अपने से हटा के उस बंदे की तरफ कर देता है आप. तो आपको यकीन हो जाता है कि वाकई ये मसले मेरे तो मैंने दुआ की तो ये तो इन हस्तियों के थ्रू या लोगों के थ्रू तो मेरे ये मसले हल हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को आपने छोड़ दिया. इस वजह ये है. एक यहाँ पे छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं. सही बात.
اگر آپ سورہ البقرہ کی اس آیت پہ غور کریں تو اس میں بھی ایک جواب ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے رسول، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں. وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی نہیں فرماتے کہ ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، نہیں، اس ایکویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہٹا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں. اگلی کیا لائن ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں. بس دیٹ از a pure relationship, just you and your Allah, that is it. اور اس میں پھر غلطی، کسی کوئی آپ کو ایکسپلائٹ کرے، کوئی آپ پہ ظلم کرے، کوئی آپ کو یوز کرے، یہ سارے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور اس میں اگر انسان فطرت سلیم کے ساتھ غور و فکر کرے تو اس میں ایک قسم کا پیس اور ایک قسم کی پیس کا مجھے اردو میں لفظ نہیں آ رہا، اٹس ویری کامنگ اینڈ اٹس ویری پیسفل، اور ایک انسان کو ایک اسٹرینتھ فیل ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے. جزاک اللہ. We will take one last question if that's okay. نصرت لطیف سے ہم نصرت لطیف آپ کا پوائنٹ ہو گیا تھا. We will take it from مہوش رضوان. مہوش رضوان سے لیتے ہیں and then we will call this meeting انشاءاللہ. مہوش پلیز. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا جائز ہے؟ اور جو ہر جمعرات کو لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ ہماری روحیں واپس آتی ہیں، ہماری مردے جو ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ دروازے پہ انتظار کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے تشریف، اور جمعرات والے دن دعا کرنا جائز ہے؟ یہ بدعت ہے، بدعت جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے. دعائیں آتی ہیں اور دروازے کھلتے ہیں، آتی ہیں، وہ یہ سب بدعت ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ درود شریف حدیث کے مطابق جمعے والے دن کثرت سے درود کا کہا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ پیش کیا جاتا ہے. ویسے بھی کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو سنتے ہیں؟ سنتے ہیں. ہاں جی، اس کے بارے میں یہ ایک ہے کہ فرائیڈے کے دن، جمعے کے دن جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں ہیں، ان کو پہنچائے جاتے ہیں. جی. اس لیے جمعے کے دن کثرت سے درود کرنا چاہیے. ویسے بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس سے 10 نیکیاں بڑھتی ہیں، 10 گناہ کم ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن یہ سوچنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ابھی آرام فرما رہے ہیں اور وہاں پر ان کو ہماری آواز آتی ہے تو یہ ذرا مطلب سسپیشس ہے، بندہ اس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ حدیث ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے جاتے ہیں. وہ کس طرح پہنچائے جاتے ہیں ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر ایوری ون. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملیں گے. آپ لوگوں کو آپ کی ڈاکیومنٹس ملتی رہا کریں گی. پلیز پڑھتے رہا کریں اپنی جو بھی ڈاکیومنٹس آپ لوگوں کو ملتی ہیں، اور کوئی کویسچنز ہو تو آپ لوگ مجھے پرسنلی میسج کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.